management of Millennium Roots College. Very beloved and dear students from A level. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. To begin with, let me confess that I am struck by a severe nostalgia, and my coming over to your college and this classroom reminds me of my school days, my college days, and then finally the professional that I chose and began to go to Sindh Medical College. And since then I think I had a dream like Martin Luther King. He used to say, we have a dream and yes, we can do it. So I would like to recite a verse in Urdu that आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख. So all of us have to have a kind of a dream. Moving on from my primary education, which I completed from Fazlur Rahman School near Urdu Bazaar, जो city area में है. I struggled very hard to secure my admission in BVS Parsi School. I did my matriculation, my graduation from BVS Parsi School. Then I failed to get admission in DJ College or Adamji College. I was an average student, not a very studious kind of. एग्जाम से पहले थोड़ा पढ़ लेते थे और बाकी काम चला लेते थे. So I got admission in National College, which is located in near Bahadrabad, Sharfabad area. And there was no concept of career counseling then. So on my parents' insistence, I had to become doctor and had to pursue this medical profession. I could not get admission in my first attempt. मैंने pre-medical से intermediate किया. I failed to get admission by 1 mark. I had to repeat 10 papers. मैंने 10 पर्चे repeat किए. And yet again, I failed to get admission in Karachi. I got admission in Liaquat Medical College, Jamshoro. Now, the injustice and the discrimination that was actually haunting the students and youth in that particular era began to also affect me, my psyche, and it began to generate a kind of a reaction also. And that was a quota system, that good students securing good marks and good grades from urban areas were not able to get admission in professional colleges, medical profession, engineering profession, or any other profession. This is a challenge we still face, yeah. But as of now, it is an unconstitutional thing, which is still being, which is in practice, which is in vogue, and but it has lived out its life. It expired in 2030. उसमें खत्म हो गया. तो but then I managed within 3 months. It was like the environment was not very good. It was too polarized then because of this quota system, then different students movement. Then it was a time when General Ziaul had imposed a martial law in Pakistan. तो कुछ students movement भी थी. तो my parents actually saw me off for the Liaquat Medical College, Jamshoro. जैसे किसी बेटी को विदा करते हैं, उसकी शादी होती है, तो literally my mother was crying. फिर they were hearing different kind of stories that some of the students were not treated very well in the interior Sindh area. तो वो वहाँ उस किस्म का माहौल उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था. In any case, I managed to get transfer through a mutual migration process. One of the students preferred to go to Liaquat Medical College, Jamshoro, and I got transferred into Sindh Medical College, which now is known as the Jinnah Sindh Medical University. तो मैंने फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की.
But that quota system had affected me so badly that when I found that there was a student political movement or organization, namely All Pakistan Muhajir Students Organization, and there were so many other student organizations like National Students Federation, People's Student Federation, and Liberal, and so many others, and then with the ethnic and nationality background also. So then I prefer to choose APMSO, and I joined this party. And I found that as if we had put the pulp of our fingers on the pulse of people. The response was immense. People began to join us. They thronged at our doors, and we immediately saw a big mobilization coming up. My purpose in joining APMSO was to serve the student fraternity through engaging them into social activities, through engaging them into patient aid, welfare, blood bank, and things like that, and publish some publications which could be of some easy support for the students. फिर उसमें we began to teach also our juniors. उसमें जब अगर लड़कियों को पढ़ाना होता था तो फिर मजबूरी से लड़कों को भी पढ़ाना होता था, तो फिर दोनों को हमने पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, अपने जूनियर्स को पढ़ाया. लेकिन जब when I was about to complete my graduation from Sindh Medical College, I actually tried to join this post-graduation in plastic surgery, and I literally did some training. मैंने grafting भी की, यहाँ से पैच उठा के बर्न पेशेंट को यहाँ भी हर्निया के ऑपरेशंस भी किए. ये इस मास्क की उस वक्त वैल्यू बहुत ज्यादा थी. अब तो कोविड ने हर एक को ये मास्क पहना दिया. Everybody looks like a surgeon in some kind of an operation theatre. And this operation theatre is not to remove and do a radical surgery or amputation and remove a diabetic foot या कोई tumor or some kind of a chronic ailment. But ये मास्क अभी कि prevention is better than cure. आपको SOPs को follow करना है. लिहाजा now this has become a part of life. वरना ये सिर्फ सर्जिकल मास्क था और हमें ऑपरेशन थिएटर में मिलता था. तो I had opened my books to do post-graduation in plastic surgery, and all of a sudden local government elections were announced. So my party chose to field me as a councillor candidate from one of the union councils in Karachi, and it was a landslide because people were fed up of the traditional and conventional politics then. जो politics थी, चाहे वो मजहबी बुनियाद पर थी, चाहे वो किसी और प्रोग्रेसिव थी, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, तो people literally were fed up, and urbanites, Karachi, Hyderabad, Sakkar, they just were waiting for a party which could selectively and exclusively address their issues, जिसमें admission in professional colleges and then to secure jobs in public sector. तो वहाँ उनको प्रॉब्लम है. तो इसलिए लोगों ने यही महसूस किया कि हमें भी में से ज्वाइन करनी चाहिए, और हाउस जॉब कंप्लीट किया. थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी में आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई got elected as the councillor, there were indirect elections for the mayorship of seats in Karachi and Hyderabad, and because of the landslide and sweeping victory, we were able to get our mayors from both cities, Karachi and Hyderabad, elected unopposed. हमारे सामने कोई candidate नहीं था. So I became I think the youngest ever mayor of not only any big city like Karachi in Pakistan, but I think it is a Guinness Book World Record also. मुझे पता है इस पे तालियां बजती, मैं पहली वाली बात करते थे. इतनी मैंने मेहनत की. Anyhow, so mayorship was not an easy task at an age of 27 or 27 and a half, and a big
huge task before you, that you got elected as mayor and as councillor on a regional party base, which of course was a narrow base. But then you had to look at the demography of Karachi. It was an ethnic mix, religious mix, sectarian mix. They were all Pakistani from every regional background, every ethnic background, and then it was and it is the national city, the only national city in Pakistan, the cosmopolitan city in Pakistan, the diverse city in Pakistan. And then at the same time, the bread earner, the hub of economy and the engine of growth of Pakistan also. So it was a big responsibility. So एक साल तो सारी चीजें समझने में लगा, of course. But then there was no looking back. And the first flyovers, signal-free corridors, and big projects like that began to fall in place. और फिर हमने सारे डेवलपमेंट के काम किए. And उस ज़माने में I was able to bring in 10 crore additional daily water supply to Karachi. K2, I completed that project, K2 ka. Then Mustafa Kamal came as the mayor and he and Musharraf Saab completed K3. But that was the last water that we were able to get, जो additional water. 13-14 सालों से कराची में no addition of water has taken place. एक कतरा पानी नहीं आया है. तो ये एक बहुत बड़ा challenge है. And we are on the brink of, God forbid, a kind of water rights which may lead to, and the water and economic experts have been regularly saying that the next wars will be on water, the next riots will be on water. So I think this is one big challenge that your generation and we all are facing. तो एक ये बड़ा मसला है. और भी एक garbage collection एक issue है. We don't have a very self-contained, modernized system of garbage collection and disposal. Then we don't have a revamp of, or we have not changed जो 70 साल पुरानी लाइन है, 70 years old. ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास नहीं है, रिसाइकलिंग प्लांट्स हमारे पास नहीं है. तो हमारा एक बड़ा चैलेंज सेवरेज डिस्पोजल का भी है. एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन में हमारा चैलेंज, वी डोंट हैव एनीथिंग इन पब्लिक सेक्टर, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट ऑल. लाहौर हैज इट, रावलपिंडी हैज इट, इस्लामाबाद हैज इट, मुल्तान इवन हैज इट, और इस्लामाबाद के पास है, पिशावर में है. बट कराची इज द ओनली सिटी, द रेवेन्यू जनरेटर विच कंट्रीब्यूट 60-70% to the kitty of Pakistan. जो पूरा यानी कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, लेकिन कराची does not have a public sector transport. So हमने कोशिश की थी कि 2 कॉरिडोर पर एक मास ट्रांजिट लाइट रेल ट्रेन हम ले आए. But for some reason the bureaucracy in Islamabad and Punjab did not support me when I was the minister for local government. I was the mayor between 1988 and 1992, और उसके बाद 95, 6 and 7, बल्कि 97, 98 I was the minister for local government in the provincial cabinet of Sindh. उस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स मेयर नहीं थे, लोकल काउंसिल नहीं थी, लेकिन ये इलेक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हुए थे, एंड वी वर इन द प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो मकसद ये कि लोकल गवर्नमेंट्स हैव बीन द फॉरगॉटन एंटिटी. Responsibility devoid of authority is not for an effective government. And all over the world, whatever progress and development we see, what the world is today, we all know कि कहाँ आज पूरी दुनिया खड़ी. But I think we don't want to know that how. What the world is, where it is today, we know it. But how the world is where it is today, we just don't want to know. हम वो पेन नहीं लेना चाहते. बहुत सारी बिटर पिल्स है वो सॉलो नहीं करना चाहते कि हम वहां तक पहुंच सके. कराची के जरिए से पाकिस्तान को हम 22nd सेंचुरी में ले जा सके. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आवर रूलिंग एलीट और द पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स और whosoever is the policy in the policy echelons of power, unfortunately they don't want to address the key issues that haunt the chronic ailments that affect the political, social and economic development in Pakistan. So there are forces of retardation, there are chronic ailments like feudalism, like over-centralization of power. To begin with, it was in the center only. Then after 18th Amendment, a lot of powers, authority and resources were devolved from center to the provinces.
But unfortunately, this did not go to the logical end, and the powers, authority, and resources from the provinces were not further devolved down. So Article 7, Article 32 and Article 148 in the Constitution were not complied with. तो उनको नहीं पूरा किया गया. तो इस वजह से ये issues अब रहते हैं कि there is over centralization of resources and power in the provinces which need to be devolved. Article 148 spirit, and fortunately enough for the first time जो हमारी 35-year जो struggle है उसमें पहली बार one of the state institutions, one of the constitutional institutions in Pakistan, that is the Supreme Court of Pakistan, on my petition which I filed in 2016, that the local government laws in all the provinces and particularly in the province of Sindh does not meet the requirement of Article 148, does not comply, Article 148. And fortunately enough, after a wait of 6 years, after a wait of 35 years long political struggle, and after a wait of 5-6 years of this judicial struggle, we fortunately and finally we were able to get what we actually wanted. तो पहली बार हमारे मौक़िफ़ को एक स्टेट इंस्टीट्यूशन ने माना, इस पे भी तालियां होनी चाहिए. We are just in the midst of winter are giving way to a very small spell of spring, और हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं. तो I think cold is still haunting us. तो तालियां बज नहीं रही थी, मैंने कहा कि मैं खुद इनवाइट करूं कि तालियां बजें. Anyhow, ये तो मेरी political struggle है. And while I was and we had faced good times, bad times, और in bad times मेरी पार्टी ने भी did not do full justice to me also. I was on the driving seat when the party would go through the rough patch and rough ride. So I would defend my party, my leader, और ये मेरी मुश्किल थी. और जब अच्छा वक्त होता था, I would be asked to take the back seat, और आगे की सीट पर कोई और लोग होते थे. अच्छा, फिर पार्टी में भी खराबियां आई और उसमें एक जमीन पर कब्जा था. तो अगर दूसरी पार्टी में करप्शन था, तो there was one good thing about our party and MKM, that it was a unique political phenomenon, combination of youth coming from middle class, educated background, and a secular party. That without any discrimination of religion, sect, creed, caste, language, and your ethnic and regional belonging, you try to bring people from all background together. शुरू रीजनल उससे किया था, but very soon we realized our potential that we are a middle class youth educated phenomenon. So we had to open our doors to other people from other ethnic. So फिर हमने महाजर से we became मुत्तहिदा, and literally we tried very sincerely, very seriously to become a national party. But unfortunately, the civil aviation of the politics of Pakistan did not allow our national aircraft to take off. हमें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता था, हमें लोकल इश्यूज में ही इंगेज कर दिया जाता था, एंड वी वर नॉट एबल टू बिकम नेशनल. जबकि हमारी इंस्टिंक्ट थी, हमारी नेचर थी, हमारा पोटेंशियल था, हमारी आइडियोलॉजी की बेसिस थी. उसके बावजूद इस सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल में आई हैड बीन इनटू जेल्स 2, 3, 4 टाइम्स. 3-4 बार मैं जेल भी गया. और उस जमाने में कहते थे कि जो इनकार्सिनेशन है एंड जो ये जेलों में जाना, ये भी एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है. तो मुझे बहुत मौका मिला. बट देन आई सॉ द टफेस्ट जेल और इम्प्रिजनमेंट अमंग्स माई फ्रेटर्निटी यानी माई कंटेम्पररीज. तो मुझे अटक जेल भी जाना पड़ा, और अटक जेल में मुझे ब्रेक करने के लिए मेरे नर्व्स को मुझे अटक फोर्ट में रखा गया, जहाँ शाहजहां was kept by औरंगजेब आलमगीर 7 साल का. और वो एक डंजन था, काल कोठरी, 6 by 4 feet, and it was a very chilly winter, cold. अटक दरिया के साथ ही अटक किला बना हुआ है, और there was passage of air was there, ventilation was there, but no light, sunlight would come in. Only a bulb would lit over your head. 6 ब्लैंकेट मैंने अपने नीचे बिछाए थे, 6 ऊपर. Even then I was not able to rid from the cold, very chilly cold of
اٹک مجھے اس سے مشکل آئی واز ناٹ ایبل ٹو مینیج دیٹ. تو مجھے 3 دن ویسے ہی رکھا, مجھے جان نماز بھی نہیں دیا گیا, قرآن شریف بھی نہیں دیا گیا تھا, لکھنے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا تھا, اور سامنے بھی گرل نہیں تھی. 3 side there was wall, but the front door was also not see through. It was also an iron clad, ایک لوہے کا دروازہ تھا. تو it was like your kith and kin had dropped you into a grave آپ کے مرنے کے بعد, اور پھر مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں آپ کا حساب کتاب کرنے, بٹ نو فرشتے, نو اینجلس came for 3 days. 3 دن تک کسی نے پوچھا نہیں. تو اٹ واز جب یہ جو مینٹل ٹارچر تھا was the aim of the purpose was to break you. لیکن I think I was the only amongst the other my contemporaries who were also languishing in that Atak قلعہ. تو اس میں سے میں تھا, میرا سے بلڈ پریشر 110/70 نارمل تھا, وہ زیادہ سے زیادہ 120/80 ہو گیا. تو PF ڈاکٹر would visit me, تو وہ مجھے سلوٹ کر کے جاتا تھا کہ ہم نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے جن کے اتنے اسٹرانگ نروز ہیں. And mind it that I was coming from a Memon community background. اور میمنس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بہت ڈرپوک بھی ہوتے ہیں اور بہت پالیٹکس میں بھی نہیں آتے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وقت اور حالات نے جب پالیٹکس میں بھیج دیا تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد تھا. پھر وی ڈیڈ گڈ لیجسلیشنز, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج واز اسٹیبلشڈ بائی می الحمدللہ. دین عباس کی اٹک جیل میں جانے کے بعد پھر اٹک کے فورٹ میں ہم تھے اوپن اس میں, پھر اس کے بعد کراچی میں لانڈی میں کراچی سینٹرل پریزن, اینڈ آئی واز دا فرسٹ نیب ایکیوزڈ ٹو بی ایکویٹڈ آنریبلی بائی سپریم کورٹ مائن الحمدللہ. جس پہ بھی آپ تعلیم باقی سب کو سزا ہوئی, پھر سپریم کورٹ میں گئے یا کہیں اور سے 4 سال بعد وہ ایکویٹ ہوئے یا ان کو سزا ہو گئی, اور یا پلی بارگین کیا انہوں نے. لیکن آئی ڈیڈ ناٹ ڈو پلی بارگین بیکاز آئی ناٹ کمیٹڈ اینی کرائم, اور کوئی میں نے کرپشن نہیں کی تھی. اینڈ میں رہتا ہوں ان اے ویری ماڈسٹ نیبرہڈ وچ از کالڈ PIB کالونی, اور وہاں بہت چھوٹے گھر ہیں اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ایک کمیونٹی وہاں رہتی ہے. اینڈ آئی لیوڈ دیئر آل along مائی لائف. میں جب کلاس 1 میں وہاں پر آیا تھا تو اس وقت سے میں وہیں پر رہ رہا ہوں. تو میں نے آئی تھنک آئی ایم اے ویری کنٹینٹڈ پرسن. میں نے اپنی کوئی خواہشات کو بہت بڑھایا نہیں کہ مجھے ڈیفینس یا کلفٹن جانا ہے یا سوسائٹی یا گلشن اقبال یا کہیں اور KD اسکیم میں جانا ہے. سو آئی ایم ویری کنٹینٹڈ. اچھا پھر دوسرا ظاہر مجھے کنٹینشن نہیں ہوتی, مجھے کہیں جانا ہوتا تو I would have minted money and I would have printed notes also. تو میں نے نہ منی منٹ کی نہ نوٹس پرنٹ کی, یہ بھی میں نے اللہ کا شکر ہے نہیں کیا. اس پہ بھی تالیاں. اس کے بعد یہ تو میری پولیٹیکل اسٹرگل تھی. اب میں تھوڑا اپنا پرسنل لائف پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر ایک بڑا ہسٹوریکل موومنٹ تھا. آئی ایم سوری میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا. تو اس میں in 2016 a time came when I had to make the most crucial decision in my life, political life, and that was to part ways from my supremo, my boss, who was in London for the last so many years. تو مجھے ان سے الگ ہونا تھا. انہوں نے اینٹی پاکستان سلوگنس ریز کیے تھے on 22nd of August 2016. So I saw the lion coming and I saw that the lion had come. تو پھر مجھے ایک اسٹیپ لینا تھا to save more than 10,000 of my workers from being for no crime of theirs. ان کو سزا ملتی, وہ پکڑے جاتے, تو میں نے ان کو بچانے کے لیے then to stand by the side of Constitution of Pakistan, state of Pakistan and the country of Pakistan. میں نے ڈیسائڈ کیا کہ بھائی I have to part ways. تو میرے لیے بہت مشکل, but I think I was the only person in my party that could have taken this decision. Otherwise یہ middle class phenomenon, اس پہ بھی تالیاں بجتی ہیں. I deserve some applaud on this also, اسی لیے میں نے
اچھا now moving on from this, and I was in complacency, مجھے خوش فہمی تھی کہ now whatever wrongs had come in the party, like we were a big allegation was attributed, perception is stronger than reality, کہ China cutting اور کچھ امینٹی پلاٹ پر ہمارے نام پہ لوگوں نے قبضہ کیا اور وہ غلط کام تھا. And there were so many voices in the party even then. We did not make those voices public, but there were voices in the party جو کہتے تھے کہ this is wrong, and people will become disenchanted, will become disillusioned, and they will distance away from us. ہم یہ نہ کریں, لیکن لوگوں نے نہیں مانا, ان کو گریڈ تھی اور خرابی ہوئی, and then a downfall and a countdown started in him, کہ پھر ہم نیچے آنا شروع ہوئے. اتنا ہمارا رائز تھا اور ہم نیچے آنا شروع. ابھی چائنا کٹنگ نے ہمیں اتنا بدنام کیا کہ جو شی پنگ, دی پریزیڈنٹ آف چائنا, when he was visiting Pakistan, and there was a dinner, state dinner hosted in his honor by Yusuf Raza Gilani, the then Prime Minister. I was the member of his cabinet as Minister for Overseas Pakistan. تو جب he was introducing all of us to the Chinese president, تو مجھے جب انٹروڈیوس کرایا ڈاکٹر فاروق ستار فرام MQM پارلیمنٹری لیڈر, یوسف MQM, وہ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی, and he took my hand in his hand اور مجھے الگ لے گیا, and then he asked me, چائنا کے brother, what is China cutting? ابھی چائنا کا پریزیڈنٹ اگر پوچھے, ہم اتنے بدنام تھے کہ ہمارے ساتھ چائنا بھی بدنام ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ منی مفت میں بدنام ہو گئی. There is no fault of China, but unfortunately it is a conspiracy against MQM and China both. So we both should join hand and expose the main encroachment in Karachi. This China cutting would have illegally used up only 5% of the total encroached lands in Karachi. 5%. The rest 95% was being done by different nationalist group, different political parties, and we were singled out, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم یہ کریں, ہمارے لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا, then he said, what is that rest 95% of the cutting? میں نے کہا, that is American cutting and Russian cutting, and let's join hands اور اس کو expose کرتے ہیں. تو یہ ساری struggle ہے کہ to defend your cause, even if there are so many wrongs in your rank and file, but then you have to overall defend your goods which have been hidden behind a kind of a very strong perception. تو آپ اپنے پرسیپشن کو اور غلط چیزوں کو نہ ڈیفینڈ کریں, لیکن اپنی اچھی چیزوں کو. بھائی مڈل کلاس دیکھیں, وی یوز ٹو, میں نے کبھی الیکشن میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. ایون دا فیس 16 تو 16,000 یا 25,000 کی فیس ہے. نامینیشن فیس فار یور کینڈیڈیچر, وہ بھی میں نے اپنی جیب سے نہیں دیتا, وہ پارٹی کے فنڈ سے آتی ہے. اور پارٹی کا فنڈ کمپرائزز لائک دی فنڈز وچ جو مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, گلوبل موومنٹ, خلافت موومنٹ انہوں نے چلائی تھی. تو انہوں نے فنڈز, سر سید احمد خان, دا فرسٹ الما میٹر وچ گیو وے ٹو دا رائز آف مسلمس آف سب کانٹیننٹ, علی گڑھ یونیورسٹی. تو علی گڑھ یونیورسٹی کے فنڈز کس طرح جمع ہوئے, 2-2 روپے, 4-4 روپے, 1-1 روپے, 4-4 آنے. تو میرے خیال میں ہمارا بھی جو ہماری اسٹارٹ تھی وہ اسی طرح تھی. تو یہ ایک مڈل کلاس ایمینسیپیشن ہے جو ایک سپریس کلاس کو یو سرو کرنا. دین یو ہیو ٹو ہیو این آئیڈیالوجی. سو واٹ شوڈ بی آر آئیڈیالوجی, ناٹ لیفٹ, نہ رائٹ, نہ پرو رشین, نہ پرو امیریکن, نہ پرو چائنیز, بٹ اٹ ہیز ٹو بی کہ وی ہیو ٹو لیو ود آر ہیڈس آن. ہم سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, یہ ہماری آئیڈیالوجی. ہم سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں, ہم سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, ہم خیرات نہیں اپنا حق لینا چاہتے ہیں. دس از سمپلی کہ ہمیں وی ہیو ٹو ریسٹور دی سیلف پریسٹیج اینڈ ڈگنیٹی آف اے کامن مین. ایک عام آدمی پہلے جو وہ کہتا تھا نا کہ بھائی دس از ناؤ اور نیور سچویشن ان پاکستان, اینڈ پاکستان ہیز ریچ ٹو دا برنک آف almost kind of a state collapse situation. ہم چلے گئے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس سے برے حالات نہیں تھے, لیکن اس وقت کیا تھا کہ لوگوں کی سیونگز افیکٹ ہوتی تھی, ان کا مین بجٹ کچن نہیں افیکٹ ہوتا تھا. آج سچویشن یہ ہے کہ آرڈینری مین از ہٹ بیڈلی اینڈ این آرڈینری لوور مڈل کلاس, آر ڈاٹر اینڈ مدر
ان کا جو کچن ہے اس میں وہ ہٹ ہوئی ہیں, ان کا بجٹ ہٹ ہو گیا ہے. اب وہ بچوں کی فیس دیں, کرایہ دیں, ٹرانسپورٹ کا خرچہ کریں یا اپنے والدین کا علاج کریں, یہ ساری چیزوں میں ایک عام آدمی پھنس گیا ہے. تو literally this is now a never situation. There are external challenges. There is some resurgence of extremism, terrorism, and Taliban have resurfaced. ابھی افغانستان کی بارڈر پہ پاکستان, ابھی 5 پاکستان کے آرمی کے جو تھے جوان اور آفیسرز, ان کو انہوں نے دے ہٹ دیم اور انہیں مارا ہے. پھر بلوچستان میں تھوڑی سی جو ہے وہ انسرجنسی جو ہے وہ ریسرچ ہوئی ہے وہاں پر بھی. تو تھنگس آر مطلب دس جو یہ ڈیولپمنٹس ڈو ناٹ آگر ویل فار آر ویری اسٹیبل اینڈ پیسفل فیوچر وچ کوڈ گارنٹی آر ویری اسموتھ ڈیولپمنٹ پروگریس ان ٹو 22nd century. اور ہم بھی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, دنیا کے ساتھ چلیں, ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے, ہمارا ٹاسک بہت ہو گیا ہے. لیکن بٹ دین آئی ہیو مائی بلیو in my youth, which is the bulk of my population, at least, and it is a ticking bomb also at the same time. But we have to channelize this energy, we have to channelize this potential, and have to engage this youth into the national construction and development of Pakistan. ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے, ان کے ڈس ایلیوژنمنٹ کو, ان کے ڈس انچانٹمنٹ کو نکالنا ہے. تو میرا نیریٹو آفٹر I had been stabbed in the back by my own colleagues because of the vested interest which has deeply entrenched in my party. میری پارٹی میں بھی جب یہ مفاد لوگوں کا اتنا نیچے چلا گیا تو اس کے بعد میرے لیے بھی مشکل ہو گیا ان کے ساتھ لڑنا. سو مجھے لندن سے ہی I had not to part my ways from London, but then I had to part ways with my colleagues in Karachi also. تو میں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ORC, but restore the original MK. The MK which was known for its discipline, the MK which was known for its middle class background, the MK which was known for its principles that selection would be only be on merit and there would be no quota in the party, and then there will be no place for anybody from middle class to become a feudal lord and begin to play like a god and wreak havoc on the ordinary workers and people of Karachi. And تو ہم نے اسی MK کو یا اسی فینومینن کو, کسی بھی نام سے اس فینومینن کو لے لے, ایک مڈل کلاس, ایک جینوئن, ایک انلائٹن فینومینن کو ہمیں لانا ہے. تو اس میں I see you may not come and join politics directly, but then you have to keep an eye on politics because it is only going to ensure our combined survival, our survival as a nation, and then for us to have some chance to be counted amongst the community of nations. پوری دنیا میں اگر ہماری کہیں گنتی ہونی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. all of you. تو میں ایک بات بتا دوں کہ جب اب یہ سچویشن ہو گئی, جب میرے اپنے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے, دیکھتے ہم نے پتھر سے جن کو بنایا سنا وہ خدا ہو گئے, دیکھتے. تو میں نے کہا کہ میں نے بھی کہا کہ I have learned 3-4 things جو میری زندگی میں جو کریکٹس ہے now I'm putting before you. ایک تو یہ کہ آئیڈیالوجی, empower a common man, اس کی عزت نفس, اس کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا ہے. That should be our نصب العین, our whole purpose of politics. Number 8. Now how to do this? If we stick to this and strictly adhere to this ideology, empower a common man, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ Sincerity with your cause, with your ideology, with your people. اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر, خلوص, اخلاص. دوسری چیز selflessness, that God will look after me, Allah will look after me, I have to look after the man form, یعنی human kind. ہمیں انسانوں کو, مین کائنڈ کو دیکھنا ہے. تو میری ضرورت اللہ پوری کرے گا, مجھے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. تو ایک یہ ڈیڈیکیشن, یہ پیشن ہونا چاہیے. تو سنسیئرٹی, selflessness, and the third thing is steadfastness. 3S. یہ ستم شیوم سندرم انڈیا کی مووی تھی, 3S وہ نہیں تھی. یہ sincerity, selflessness and steadfastness, ثابت قدم ہونا کہ come what may, یعنی you may have to swim against the tide of time. آپ کو جو باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
تو لوگ تو اونچا اڑتے ہیں اسی ہوا میں اونچا اڑتے ہیں. تو ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا, گیو اپ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ موٹیویشن آئے ہم نے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا, تو آئی کین سیفلی اینڈ کانفیڈنٹلی سینڈ اے میسج فرام ملینیم روٹس کالج ٹو دی 220 ملین پیپل آف پاکستان کہ آئی ہیو سم بیسس ٹو سے ود کانفیڈنس کہ گھبرانا نہیں. کوئی اور اگر کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں, کوئی اور اگر کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نو واٹ از ہز بیسس, مجھے نہیں پتا. آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ان کے پاس کیا بیسس ہے. تو لیکن ہمارے پاس بیسس ہے کہ دس از دی ایج گروپ وچ وین stood by Tiger Azam Mohammad Ali Jinnah, an impossible state of Pakistan became possible. So اب no looking back, sky is the limit. اور ہمیں ہمارے پاس بہت سارے, ہم کسی اور سیٹنگ میں now we will devise ways and means to enter into politics, ways and means to exert pressure on the political processes, to ways and means to influence the policy making in different political parties. You cannot directly become an influence and in your own self become important people in parties, become policy makers. آپ policy makers نہیں بن سکتے, لیکن you have to find ways out to influence the policy making in parties. آپ 5 ڈیمانڈس رکھ دیں الیکشن سے پہلے, 50,000 یوتھ پریس کلب پہ جمع ہو جائے ایک سال پہلے الیکشن سے, اور کہیں کہ وی ڈیمانڈ فرام ایوری پولیٹیکل پارٹی ان اٹس ہیڈ کہ ہمیں زیادہ لوگ پڑھے لکھے دیں, ہمیں کچھ ہماری بیٹیاں ہماری جو ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن دیں, کہ ہم نے ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پہ واٹ وی ہیو ڈن, what only we have done and ensure their representation in their own quota. There is a quota system. There are reserved seats for women in Senate, National Assembly, Provincial Assembly, in the local government councils. ہمیں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ڈائریکٹ الیکشنز میں بھی, ہمیں کانسٹیٹوئنسیز میں بھی ان کو فیل کرنا ہے, وہاں پر بھی ان کو ڈائریکٹ الیکشنز میں اتارنا ہے. ایٹ لیسٹ 20% to begin with, then 40%, and a time may come we see 50% candidates coming from the male. لیکن we have to then have some kind of a 50-50 quota between our girls and boys in politics. ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ what has happened into the complexion of Karachi University, کہ it used to be ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے, جو co-education institution, کہ لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے, but 70% of the Karachi University students are girls now. لڑکیاں پڑھ رہی, بیٹے تو پڑھ ہی نہیں رہے. اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ لڑکے نہیں پڑھ رہے, نکمے ہو گئے بہت زیادہ, ایسا ہے. اچھا, اور 70% آف اسٹوڈنٹس ان کراچی یونیورسٹی, تو جناح ویمن یونیورسٹی کا نام تو سنا تھا نا, کراچی یونیورسٹی از آلسو ویمن یونیورسٹی بائی اینڈ لارج. JSMU, سندھ میڈیکل کالج, 80% are girls and only 20% are doctors. اچھا, ان 80% میں سے جو آدھی ہوں گی بیچاری شادی کے بعد ان کے سسرال والے الاؤ نہیں کریں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کی ڈاکٹر ہیں, اپنے سسر کی ڈاکٹر ہیں, ساس کی ڈاکٹر ہیں, اپنی مدر ان لا کی ہیں, سسٹر ان لا کی ہیں, ان کو پڑھنے نہیں دیں گے. تو یہ بھی غلط ہے, ہمیں اس ٹرینڈ کو بھی دیکھنا ہے, اس کی امپرومنٹ بھی. یہ سوشل پرابلم ہے, لیکن سوشل پرابلم بڑا کہاں ہے کہ لڑکے کیوں نہیں پڑھ رہے. تو مجھے لگتا ہے غلطی ہوئی کسی ٹیچر سے. گریڈ 9 میں کسی ٹیچر نے کہہ دیا تھا behind every successful man, ایسا ہوا نہیں, ایسا ہوا. تو behind every there is a hand of a woman. تو نے کہا کہ to hell with the books, کتابیں کرو بند اور نکلو اس لڑکی کو ڈھونڈنے. اور پھر علامہ اقبال آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں, ستاروں پہ نہیں ڈالتے, وہ ستارہ پہ ڈالتے ہیں. ایک کالج میں, ایک محلے میں. تو یہ and I think we have to come out of this quagmire also. ہمیں اس سے بھی باہر نکلنا ہے کہ بھئی اپنے حصے کی تمہیں you will find the right woman at right time. مطلب
اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پوری پوری رات جاگیں وہ سارے مفت پیکیجز کو استعمال کریں, صبح انٹرویو کے لیے آئیں تو پریزنٹیبل نہ ہو, اور انوویشن بھی ختم. اگر پوری رات جاگنا بھی ہے تو آپ کم از کم اپنے ریزر میں وہ اپنے موبائل فون میں ایک ہم چیز اور لگا دیں, ایک بٹن دبایا اس میں سے ریزر نکل آئے تو چلے کم از کم فون پہ بات بھی کر لیں, شیو بھی کر لیں, اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آپ صبح چلے بھی جائیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا, تو ہماری انوویشن بھی ختم ہو گئی ہے, دماغ بند ہو گیا, ایک ہی جگہ پہ آ کے سوئی اٹک گئی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ذرا دیکھنا ہے. ہر چیز ہو جائے گی, the world will follow you, you don't have to change the world. اپنے پیچھے دنیا کو آنے دیں. and all of you, ہم سب ایوریج ہوں گے تو زیادہ اچھا ہے. سب یہ نہ دیکھیں کہ ہر آدمی ادیب الحسن رضوی بن سکتا ہے, ہر لڑکی نور جہاں بلگرامی انڈس ویلی کی جو وہ بن سکتی ہے, یا ہر آدمی سیلانی ویلفیئر کا وہ جو بشیر فاروقی ہے یا ظفر عباس ہے, یہ جو ہے ہر آدمی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. آئنسٹائن واز این ایوریج اسٹوڈنٹ, نیوٹن واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. ایوریج اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ مواقع ایکسل کرنے کی, تو ایوریج رہ کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو انفیریئرٹی کمپلیکس کو نہ آنے دیں. لیکن میں بھی کلاس 5th اور ایون BBS میں بھی آئی واز اے ویری شائی کائنڈ آف اے فیلو. میں ایک شرمیلا فاروق تھا, فاروقی نہیں, شرمیلا فاروق, میں شرمیلا فاروق تھا. لیکن دین آئی فاؤنڈ کہ وہ جو بیت بازی ہوتی ہے نا شیروں کا مقابلہ, تو مجھے شیر جلدی آ جاتے تھے. تو آئی بگین ٹو گیٹ مائی کانفیڈنس کہ بھائی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے. تو پھر اس سے آئی دین وان اے ٹرافی ان مائی اسکول. بیت بازی میں اشعار میں مجھے ٹرافی ملی. پھر وہاں سے آئی ڈڈ ناٹ لک بیک. پھر کالج میں ڈسکریمنیشن, کوٹا سسٹم, آئی سیڈ کہ انجسٹسز کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو دین وی اسٹارٹیڈ وی بگین اے اسٹرگل اینڈ اگین نو لوکنگ بیک. اور when the going gets tough, the tough gets going. تو یہ ہمیں اختیار کرنا ہے, sincerity, selflessness and steadfastness. تو یہ چیزیں ہم کریں گے تو I think we'll be better off. ہمیں ریگریٹ نہیں ہوگا. میں نے پلاسٹک سرجری میں زیادہ نہیں کیا, تو I think I was able to do some amputations, some radical surgery of tumors in our politics and our society. اور اب یہ امید ہے کہ اور کراچی از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ایوری بڈی سٹی, سارے پاکستان کے لیے نیشنل سٹی, اکانومک انجن آف اکانومی اینڈ گروتھ. تو اس کا مطلب ایک بات ہمیں 22 کروڑ لوگوں کو اینڈ پالیسی میکرز کو یاد دلانا. یہ ہمیں ایک تو سلیکشن آف کینڈیڈیٹس میں انفلوئنس ڈالنا ہے کہ مڈل کلاس ہو, یوتھ ہو, ویمن, گرلز, ڈاٹرز اس میں زیادہ ہو. نیکسٹ الیکشن میں ہم انفلوئنس کریں ساری پارٹیز کے. اور دوسرا ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ کس چیز پہ آنا چاہیے, کیا کریں, دوسرا ہمارا انفلوئنس پالیسی میکنگ پہ آنا چاہیے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہمیں امپورٹنٹ, اس پہ زیادہ بجٹ آنا چاہیے. اور گورنمنٹ اسکولس بھی اچھے ہوں. تو ہم بہت ساری اور باتیں کبھی اور بھی کریں گے انشاءاللہ. تو کراچی کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اسلام آباد میں, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان آور اون ویز. تو کیسے کریں گے کراچی کی امپورٹنس کو؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چیزیں وائرل کر کے, لیٹر ٹو دی ایڈیٹر مختلف اس میں, اور جو میڈیا میں بلاگرز وہ اپنا کام کریں. تو بہت ساری چیزیں ہم کراچی کی امپورٹنس, اینڈ اٹ از اے سٹی آف ایوری پاکستانی ٹو بگن ود پیپل ہو ریزائڈ ان کراچی, نو میٹر وٹ لینگویج ہی اسپیکس, واٹ ہز مدر ٹنگ از. اردو بولنے والا گجراتی, کاٹھیاواڑی, نیمن, مارواڑی, سندھی, بلوچ, پنجابی, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, اٹ از ایوری بڈی از کراچی اینڈ کراچی از پاکستان. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. میرے خیال میں یاد رکھنا ہے, اور یہ یاد دلانا ہے نیشنل پالیسی اینڈ پولیٹیکل آڈیٹرز کو کہ حساب ملک کا بس, یہ آخری 2 شعر پڑھ رہا ہوں, حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. گوشوارہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس کو کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو فائل کرتے ہیں. حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, کراچی کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے. کراچی کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے. اور آخری سے اب آپ کی چیزیں تالیاں خود بجا دی ہے, تو میں سیفلی کہتا ہوں گھبرانا نہیں. اور یہ شعر پڑھوں گا کہ بس کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے,
پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا.